کر کے فتوا دیا کس نے؟ مدنی کریم نے، محمد رسول اللہ نے، جس نے شطرنج کھیلا، یعنی یہ سارے کھیلوں میں سے کوئی کھیل بھی کھیلا، اس نے سور کے خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھ کو ڈبویا۔ نفرت ہے سور سے، اس کے خون سے۔ ارے مولوی آتے ہیں کہتے رہتے ہیں، ہاں کوئی بات نہیں، یہ اس لیے سوچ رہے ہو نا کہ شیطان نے ہمارے ذہن پر ڈاکہ ڈال دیا ہے، اس لیے ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ کتنا گندا کام ہے۔ اور جس کا احساس مر چکا ہو وہ واقعی یہی سمجھ پاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ کوئی عورت ہماری برادری کی ہو، طوائف خانے کے اڈے پہ بیٹھ جائے تو ہم اور آپ کیا سوچیں گے؟ یار کتنی ہے غلط عورت ہے، کیا کام کر رہی ہے، جسم بیچتی ہے، پیسہ لیتی ہے۔ ہمارا ضمیر تھوڑا بہت زندہ ہے اس لیے ہم سوچ رہے ہیں، لیکن یہی سوچ اس کے اندر بھی ہے، لیکن شیطان نے اس کے احساس اور سوچ پر ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ جس کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں اس کو وہ اچھا سمجھ رہی ہے، جس کو آپ لعنت سمجھ رہے ہیں اس کو وہ برکت سمجھ رہی ہے، جس کو آپ غلط کہہ رہے ہیں اس کو وہ عورت روزی روٹی سمجھ رہی ہے۔ وہ سوچ رہی ہے کہ یہ ان کی سوچ ہے، یہ ہماری سوچ ہے، وہ اس کو دھندا سمجھ رہی ہے۔ میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ کہ اس کی سوچ ویسی ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ کو 1400 سال پرانے سوچ کی طرف لے جائیں تو شطرنج بھی ہمیں برا دکھائی دے گا، کیرم بورڈ بھی ہمیں برا دکھائی دے گا، لوڈو بھی ہمیں برا دکھائی دے گا، کیونکہ ہم اس کو 14ویں صدی کے بعد 1400 سالوں کے بعد دوسرے ذہن سے سوچ رہے ہیں۔ اس لیے نہ ہمیں زناکاری بری دکھائی دیتی ہے، نہ کسی غیر لڑکی پر نظر پڑنے کی چیز بری دکھائی دیتی ہے۔ میرے بھائیوں شیطان نے ہمارے احساس میں ڈاکہ ڈالا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب تمہارے اندر شرم و حیا نہیں رہی تو جو کچھ کرنا چاہو کرو، تم آزاد ہو۔ یعنی شرم و حیا ہی پر ڈاکہ پڑ گیا تو اب تم کسی کی نہیں مانو گے اور کسی کی بات نہیں سنو گے۔ یہی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حدیث اللہ کے نبی کی۔ جب شرم و حیا نہ رہی تو جو چاہو کرو۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو کیا بتایا؟ رحمت للعالمین۔ آئیے ذرا اس پوائنٹ پہ آ جائیں جہاں سے شروع کیا تھا، رحمت للعالمین۔ اور خود کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو؟ رب العالمین۔ یعنی ہم میں اور نبی میں صرف اتنا، کتنا فرق ہے؟ ہم میں اور نبی میں اتنا فرق ہے کہ عرش پر خدا ہے اور فرش پر مصطفیٰ ہے، اتنا فرق ہے بس۔ اللہ کے بعد اگر سیکنڈ درجہ اور سیکنڈ مقام کسی کا دیا جا سکتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہائے افسوس، ایک نقطہ یہاں پر بھی حل کر لو، لوگوں نے اللہ اور نبی میں فرق نکالا تو اتنا فرق نکالا کہ پتہ ہی نہ چلا کہ اللہ کون اور نبی کون۔ آج اس فرق کو دیکھا، قوالیوں میں سنا تو کیا پڑھتے ہیں؟ جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر، مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ بتاؤ میرے بھائیو آج اللہ اور نبی میں کیا فرق نظر آیا؟ کہنے لگے اللہ نے اپنے نور سے محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا۔ اب سوال کیا میں نے کہ اللہ کا نور محمد سے، کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا اللہ کھانا کھاتا ہے تو کیا دعا پڑھتا ہے؟ کہنے لگا کیسا مولوی ہے تو؟ ہم نے کہا اچھا اللہ لیٹرین میں جاتا ہے تو کیا دعا پڑتا ہے؟ کہنے لگا ارے وہ کیا لیٹرین کرتا ہے؟ مولوی تیری کھوپڑی میں پتھر پڑ گئے۔ ہم نے کہا میری کھوپڑی میں پتھر نہیں بھر گئے بلکہ تیری کھوپڑی میں گوبر بھر گیا ہوں۔ کہنے لگا کیوں؟ ہم نے کہا اللہ بھی نور، نبی بھی نور، اور اللہ کھاتا نہیں، اللہ پیتا نہیں، اور نبی کھاتے ہیں اور نبی پیتے ہیں۔ اللہ کھاتا ہے نہیں، اللہ پیتا نہیں، اور نبی کھائیں تو دعا پڑھیں بسم اللہ، نبی لیٹرین میں جائیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں۔ کہنے لگا بات تو صحیح ہے لیکن مانوں گا نہیں۔ او لوگو آج کوئی فرق ہی نظر نہ آیا؟ ہائے ہائے کیا تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اور ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اما عائشہ کی روایت ہے، کانا وانا عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی سفر لہ فاطل بعیر لصفیہ۔ اللہ کے نبی سفر میں ہیں، آپ کی بیویاں بھی آپ کے ساتھ سفر میں جا رہی ہیں۔ حضرت صفیہ جو اللہ کے نبی کی بیوی تھی اور حضرت زینب بھی نبی کی بیوی تھی، یہ بھی سفر میں ہیں۔ حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار پڑ گیا سفر میں،
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اونٹ بیمار پڑ گیا سفر کے اندر. کیا ہوا پھر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے زینب وفی ابل زینب فضل. حضرت زینب کے پاس, نبی کی بیوی کے پاس ایک اونٹ زیادہ تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے زینب فإن بعیرا لصفیہ فات اللہ. حضرت صفیہ کا اونٹ تھک گیا, بیمار پڑ گیا, رک گیا, جانے کے لائق نہ رہا. تمہارے پاس 2 اونٹ, ایک اونٹ زیادہ ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک اونٹ تم حضرت صفیہ کو دے دو. اے زینب ایک اونٹ تم صفیہ کو دے دو. حضرت زینب سوگن نہ تھی صفیہ, تو تھوڑا سا معاملہ ہو جاتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں. بڑے بڑے گھروں میں دیکھا گیا ہے, ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی لاؤ گے تو دلی طور سے تھوڑی سی ناراضگی بیویوں میں رہتی ہی ہے. عورت تھی اللہ کے نبی کی بیوی بھی. حضرت زینب کیا کہتی, انا آتی تلکل یہودیہ. صفیہ یہودیہ تھی, اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا تھا. اہل کتاب سے نکاح جائز ہے, عیسائی اور یہودیوں کی لڑکیوں سے نکاح جائز ہے. ان کی لڑکی لا سکتے ہو, لیکن ان کو لڑکی دی نہیں جا سکتی ہے. لیکن بعد میں وہ ایمان لے آئی تھی حضرت صفیہ. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, زینب کہتی ہیں انا آتی تلکل یہودیہ, کیا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا زینب تم اس کو یہودیہ کہہ رہی ہو, کہا نہیں دوں گی اونٹ. فترکہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجۃ والمحرم شہرین او ثلاثۃ لا یاتیہا. مسند احمد ابن حنبل کی حدیث کے الفاظ ہیں. کیا فرمایا اللہ کے نبی کی بیوی اما عائشہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی کو حضرت زینب نے منع کر دیا کہ میں اس یہودیہ عورت کو صفیہ کو میں اونٹ نہیں دوں گی, تو اللہ کے نبی نے ذی الحجہ مہینے میں اور محرم کے مہینے میں پورے 2 مہینے, راوی کو شک ہے شہرین او ثلاثۃ لا یاتیہ, 2 یا 3 مہینے اللہ کے نبی ان کے گھر نہیں گئے, چھوڑ دیا ان کو. فتارا کہا رسول اللہ, اللہ کے رسول نے ان کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا. کتنے دن؟ شہرین او ثلاثۃ, 2 مہینے یا 3 مہینے. لا جاتیہا, نہیں گئے ان کے پاس اللہ کے نبی. حتی یئست عنہ, حضرت زینب سمجھنے لگی کہ اللہ کے نبی بہت ناراض ہیں اور کبھی زندگی میں اب میرے پاس نہیں آئیں گے. حتی یئست عنہ, حضرت زینب مایوس ہو گئی ان سے کہ اللہ کے نبی نہیں آئیں گے میرے پاس. اتنی مایوس ہوئی کہ وحولت سریرہا, انہوں نے اپنی چارپائی کو موڑ کر اٹھا کر رکھ دیا. یعنی جس چارپائی پر وہ اللہ کے نبی دونوں سوتے تھے, انہوں نے نبی کی سونے والی چارپائی کو اٹھا کر رکھ دیا کہ اب اللہ کے نبی میرے پاس نہیں آئیں گے. مایوس ہو گئی, نا امید ہو گئی کہ اللہ کے نبی زیادہ غصہ ہے مجھ سے. کہتی ہیں کہ میں نے چارپائی اٹھا کر رکھ دی, بہت مایوس ہو گئی کہ اچانک ایک دن میں نے دیکھا فبینما انا یوما بنصف النہار ینا بظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل. اچانک میں نے دوپہر کی روز دیکھا, اچانک دن کی دوپہری میں نے دیکھا, کھڑی سورج کی روشنی میں نے دیکھا. کیا دیکھا کہ بظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل, اللہ کے نبی کا سایہ مجھے نظر آیا. اللہ کے نبی کا سایہ مجھے نظر آیا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. آج کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا. آج لوگ کہتے نا اللہ کے نبی بشر تھے, نہیں تھے, نور تھے. دلیل کیا؟ نبی کا سایہ نہیں تھا. کہاں ہے حدیث؟ حدیث تم پوچھو, حدیث سے تمہیں واسطہ کیا ہے؟ حدیث سے تمہیں مطلب کہ حدیث کہنے کا اور بولنے کا حق تو وہ رکھتا ہے جو پوری زندگی جو حدیث کی بات کرتا ہو. اور جس کے پاس مدینے والے سے نظر ہٹ کر اجمیر والے, بدایوں والے, کچھوچا والے اور پتہ نہیں ادھر ادھر ساری نظروں پہ پڑتی ہو, تو بیچارہ کس کس پہ نظر رکھے؟ سنو میرے بھائیوں, کون کہتا حضرت عائشہ کی حدیث؟ اور بیوی سے زیادہ شوہر کے حالات کوئی جانے گا. ہمیں آپ کی اتنی کمزوریاں نہیں معلوم جتنی آپ کی بیوی آپ کی کمزوری جانتی ہے. کیوں؟ آپ اپنی بیوی سے تو نہیں چھپ سکتے ہیں نا. فرمایا اللہ عائشہ نے کہ انہوں نے اپنی چارپائی اٹھا کر رکھ دی, یہاں تک کہ حضرت زینب کہتی ہے فبینما انا یوما بنصف النہار,
دن کی روشنی میں دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا، کیا دیکھا؟ بِظِلِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا سایہ نظر آیا، نبی کا سایہ مقبلو، میں سمجھ گئی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، سایہ تھا۔ اور سنیے مسند احمد کی ایک اور حدیث، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصبح، ایک دن حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پیچھے میں نے صبح فجر کی نماز پڑھی۔ حدیث ہے، غور کیجئے گا، یا تو حدیث کا انکار کرو یا پھر اپنے عقیدے کا انکار کرو، دونوں چیزیں ایک بات بیک نہیں ہو سکتی۔ نہیں، نبی کا سایہ تھا بھی اور نہیں بھی تھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ رات بھی ہے، یہ دن بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو رات ہونے کا اقرار کرو یا دن ہونے کا اقرار کرو، کوئی ایک تو کہو۔ میرے بھائیوں اب سنیے، آپ حضرت انس کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے صبح کی فجر کی نماز میں نے پڑھی، صلی بنا رسول اللہ صلی بنا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی اور میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی۔ کون سی؟ صبح فجر کی نماز تھی۔ پھر کیا ہوا اس فجر کی نماز میں؟ اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا، میں نبی کے ٹھیک پیچھے لگا ہوا تھا، اقتدا کر رہا تھا، نبی کی مقتدی تھا، میں نبی امام تھے۔ ثم مد یدہ ثم اخرھا، حدیث کے الفاظ، اچانک میں نے نماز کی حالت میں دیکھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا لیے ایسے کر کے، پھر دونوں ہاتھ آپ نے پیچھے کی اور پھر نیت باندھ لی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نماز کی حالت میں اللہ کے نبی نے ہاتھ آگے بڑھا لیے، پھر ہاتھ کھینچ لیے۔ فلما سلم قیل یا رسول اللہ لقد صنعت فی صلاتک لم تصنعها فی غیرک، اے اللہ کے نبی آج آپ نے، جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، فلما سلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر جب نبی نے سلام پھیرا تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا اللہ کے نبی سے اور سارے صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لقد صنعت فی صلاتک شیئا، آج آپ نے اپنی نماز میں ایسا کام کیا ہے، لم تصنع فی غیرک، آج سے پہلے آپ نے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا۔ اے اللہ کے نبی آج یہ نیا کام دیکھا کہ آپ نے ہاتھ بڑھایا پھر آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، اے اللہ کے نبی ایسا کام تو ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، ہائے میرے صحابیوں میری بات سنو، میں نے ہاتھ کیوں بڑھایا، پھر میں نے ہاتھ کیوں کھینچا؟ آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا اور وجہ بتلانا شروع کر دی۔ آئے میرے ساتھیوں، آئے میرے صحابیوں، انی رأیت الجنت رأیت فیہا عالیۃ قطوفہا دانیہ، میرے بھائیوں کرامت بزرگوں کی تو تم نے بہت سنی ہوں گی، حدیث کے الفاظ بھی سن لو، مولوی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی اجمیر والے کا قصہ سنانے بیٹھتا ہے تو کوئی بدایوں والے کی سیرت بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی بغداد والے پیر کی باتیں بتاتا ہے، لیکن آج محمد رسول اللہ کی باتیں، ان کی حدیثیں سن سن کے سن لو۔ آج ایسے تذکرے بہت کم ہوتے ہوں کہ ایک طرف رب کا قرآن اور دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ کی حدیث۔ آؤ حدیث کہنے کا حق ہے مجھے، ہاں مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ کسی کے خلاف بھی ہونی جا رہی ہو، اس لیے مجھ سے شکایت نہ کرنا، شکایت کرنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ سے شکایت کرنا یا ان محدثین سے کرنا جنہوں نے حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث درج کر دی۔ آؤ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، انی رأیت الجنت، آج